کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے ہیں، مسجد کو جی جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ آج آپ بچے تیار ہوئے ہیں، تو آج کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص دن ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا تیار کیوں ہوئے آپ؟ اچھا، آج عید کا دن ہے، تو مجھے تو کسی نے کوئی عیدی نہیں دی، نہ کوئی میٹھا کھانے کو دیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہ آپ بچوں نے کچھ مجھے بھیجا ہے، کوئی کھیر بھیجتا، کوئی کھجور بھیجتا، کچھ بھی نہیں آیا ابھی تک میرے پاس، تو مجھے عید کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب پھر کھیر کے بغیر ہی ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ تو کون بچہ ہے جو ہمیں اللہ میاں کا خط سنائے گا؟ جی عائشہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو، اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، تاکہ تم شکر کرو۔ جی جزاک اللہ بہت عائشہ آپ کا۔ تو پیارے بچوں، یہ اس میں گنتی پورا کرنے کا ذکر ہے، تو رمضان میں گنتی پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی ذیشان۔ روزے کی گنتی پوری کریں۔ جی بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے کہ جو روزے ہیں وہ رمضان کے مکمل کرنے ہیں۔ تو جب روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں مسلمان؟ جی نبیہہ آپ بتائیں گی؟ ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ تو جی پیارے بچوں، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ذکر ہے، تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا کیا ہوتا ہے خاص طور پہ عید کے دنوں میں؟ تو جی درمانہ آپ بتائیں گی؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں، جی اللہ جیسے اکبر ہم کہنا۔ عید کے دن کہتے ہیں۔ جی کیا تکبیرات پڑھتے ہیں ہم عید کے دن؟ جی منیفہ آپ بتائیں گی؟ عید کے دن ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ ہم عید کے دن میں خاص طور پہ یہ تکبیرات پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ سب سے جو بڑا ہے وہ اللہ ہی ہے، اور جو تمام تعریفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، وہ اپنی عید کا دن کیسے مناتے ہیں۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ Before Eid prayer, normally I spend some time to prepare my khutbah, right? And after Eid, then I come home, see my children, my family members, and also I do call some of my friends, my relatives, and say Eid Mubarak, or receive calls from them for Eid Mubarak. And then normally I come to my office and start working again. Then Zohr prayer, and then after Zohr prayer, I take lunch with my family members, and then after that my routine work starts again as I am spending on the normal days. So there is not much difference. Apart from that, on the Eid days I receive Eid Mubarak calls from different people, and also at the same time I sit together with my family member for some time, for 1 hour, and take my lunch with them. جہاں راحت یہ دل پائے۔
تو جی پیارے بچوں، آپ سب نے سن لیا ہے کہ ہمارے جو پیارے آقا ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنی جو عید ہے اس کا دن کیسے گزارتے ہیں۔ تو عید کا دن گزارنے کا ذکر چل رہا ہے، تو ہم اب خاقان اور تمثیل کے پاس چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عید کا دن کس طرح گزارتے تھے۔ علی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کیسی تیاریاں کرتے تھے؟ ہاں احمد، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن خاص طور پر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، غسل فرماتے، مسواک کرتے، خوشبو لگاتے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے۔ اگر نئے کپڑے میسر ہوتے تو وہ بھی زیب تن فرماتے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ ہمیں بھی عید کے دن صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں احمد، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور ہمیں اللہ کے شکر کے ساتھ پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کیسے ادا کرتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے عیدگاہ تشریف لے جاتے اور نماز ادا فرماتے۔ نماز کے بعد خطبہ دیتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے اور ضروری احکام کا اعلان کرتے۔ علی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عید کے بعد کوئی خاص دعا بھی کرتے تھے؟ ہاں احمد، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام عید کی نماز کے بعد دعا کرتے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے تھے۔ اور میں نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ایک جگہ سے جاتے اور دوسری جگہ سے واپس آتے۔ ہاں احمد، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو سکے اور سب کو عید کی برکت حاصل ہو۔ واقعی عید صرف عبادت کا دن ہی نہیں بلکہ خوشی بانٹنے کا دن بھی ہے۔ تو جی بچوں، جزاک اللہ تمثیل اور حقان آپ کا۔ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صفائی کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ تو آپ بچوں میں بتائیں کہ عید کے دن آپ لوگ کیسے صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ جی گلندام، آپ بتائیں گے کہ کس طرح عید کے دن خاص طور پر آپ صفائی کا اہتمام کرتی ہیں؟ میں سب سے پہلے اٹھتی ہوں اور اپنی امی کے ساتھ کچن کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہوں، پھر میں نہاتی ہوں، اپنے کپڑے چینج کرتی ہوں خود، اور میں خوشبو لگاتی ہوں، پھر میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتی ہوں اور میں گھر کی صفائی کرتی ہوں۔ تو جی آپ مطلب عید کے دن خاص طور پہ گھر کی صفائی بھی کرتی ہیں اور اپنی صفائی کا بھی آپ خیال رکھتی ہیں۔ تو ہمارے جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ عید کا جو دن تھا اس پر خاص طور پر وہ صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے، اسی لیے ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں، تو ایک تو ہماری سنت بھی مکمل ہو جائے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو عید کے دن کی تیاریاں اور عید کے دن کس طرح گزارا جاتا ہے کہ بات چل رہی ہے، تو اب ہم منیفہ اور نبیہہ کے پاس چلتے ہیں اور مزید ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کا دن کس طرح گزرتا تھا، وہ کیا کھاتے تھے اور کیسا دن گزارتے تھے۔ منیفہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن کیا کھاتے تھے؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے موقع پر کچھ طاق عدد میں کھجوریں کھا کر عید گاہ جاتے تھے، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز فرماتے تھے۔ واہ، یعنی عید الفطر کے دن میٹھا کھا کر عید گاہ جانا چاہیے۔ بالکل، اور عید کے دن دوسروں کو بھی کھانے پینے میں شریک کرنا چاہیے تاکہ سب خوش ہوں۔ اچھا، کیا عید کے دن کھیل کود کی بھی اجازت ہوتی ہے؟ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اہل حبشہ عید کے موقع پر ڈھال اور برچھی سے کھیل کا مظاہرہ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود دیکھا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھنے کی اجازت دی۔ اچھا، یعنی عید صرف خوشی کا موقع نہیں بلکہ جائز کھیل بھی کھیلے جا سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھیل اسلامی حدود میں ہوں اور خوشی کے دائرے میں رہیں۔ اس دن کیا غریبوں کے لیے بھی کچھ خاص حکم دیا گیا ہے؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ ہر مسلمان، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، سب عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یعنی عید صرف اپنی خوشی کا نام نہیں ہے
دوسروں کی خوشی بانٹنے کا بھی نام ہے۔ بالکل، ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں، انہیں کھانے پینے کی چیزیں دیں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ واقعی یہ خوشی کا تہوار ہے اور دوسروں کی خوشی دیکھنا ہی اصل عید کی خوشی ہوتی ہے۔ بالکل۔ جی جزاک اللہ نبیہہ اور منیفہ آپ کا۔ تو کسی بچے نے آج عید کے دن کھجور کھائی ہے؟ جی ماشاءاللہ کافی بچوں نے کھائی ہے۔ تو اس میں کھیلوں کا ذکر آیا ہے، تو عید کے دن کوئی بچے آپ کوئی خاص کھیل کھیلتے ہیں؟ کوئی بچہ بتائے گا کہ کیا کوئی خاص عید کے دن آپ گیم کرتے ہیں یا کھیل کھیلتے ہیں؟ کیونکہ بچے کزن وغیرہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو کیا گیمز چلتی ہیں؟ جی اقصیٰ آپ بتائیں گی؟ ہم پکڑن پکڑائی کھیلتے ہیں۔ اچھا پکڑن پکڑائی کھیلتے ہیں۔ اور کوئی بچہ اور کیا گیمز چلتی ہیں عید کے دنوں میں؟ جی سعدیہ آپ بتائیں گی؟ ہائیڈ اینڈ سیک۔ اچھا آپ ہائیڈ اینڈ سیک چھپن چھپائی کھیلتے ہیں۔ اور کوئی بچہ؟ جی ذیشان۔ عائشہ پہلے آپ بتا دو۔ ہم کزنیں مل کر سائیکل چلاتے ہیں۔ سائیکل چلاتے ہیں، سائیکل ریس کرتے ہیں۔ اچھا اور کوئی جی ذیشان؟ ہم کزنز مل کر بیڈمنٹن کھیلتے ہیں۔ جی مریم آپ کیا کھیلتی ہیں؟ میں عید کے دن اپنی کزن کے ساتھ مل کے لڈو کھیلتی ہوں۔ اچھا لوڈو کھیلتی ہیں، تو آپ جیتتی ہیں ہارتی ہیں؟ پتہ نہیں، نہیں پتہ، گیم مکمل ہی نہیں ہوتی؟ نہیں کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ اچھا اور کون جیتتا ہے پھر؟ ایک دفعہ میں جیتی تھی اور باقی دفعہ میری کزن۔ اور جی ہبا آپ بتائیں آپ کیا گیم کرتی ہیں؟ میں اپنی بہنوں کے ساتھ آنکھ مچھولی کھیلتی ہوں۔ تو جی ماشاءاللہ کافی بچے، سارے بچے ہی کچھ نہ کچھ گیمز کرتے ہیں اور ایک اچھی بات ہے۔ تو عیدی کسی کو ملی ہے اس عید پر آپ بچوں کو؟ کس کس کو ملی ہے؟ اچھا تقریباً سارے بچوں کو عیدی ملی ہے۔ تو کوئی بچہ بتائے گا کہ عیدی کا استعمال آپ کس طرح کرتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ درمانہ آپ بتائیں گی پہلے کہ عیدی کا آپ استعمال کس طرح کرتی ہیں؟ میں آدھے پیسے چندہ دے دیتی ہوں، کچھ اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ جی اقصیٰ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں چندہ دیتی ہوں، باقی میں سے میں کچھ رکھ لیتی ہوں اور کچھ کے کوئی کھلونے لے لیتی ہوں۔ تو جی بچوں اب ہم اپنے پروگرام کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں کا عید کا دن کیسا گزر رہا ہے اور عید کی تیاری آپ بچوں نے کس طرح کی ہے۔ تو منیفہ کیا آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ نے عید کی تیاری کیسے کی اور عید کا دن آپ کس طرح گزار رہی ہیں؟ جی جامی انکل، پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے عید کی تیاری کیسے کی۔ ہم سب بچے عید سے پہلے بازار گئے، ہم نے وہاں پہ چوڑیاں خریدیں اور کپڑے خریدے اور عید کی مناسبت سے اور چیزیں خریدی۔ وہ دیکھو چاند نکلا چھپ چھپ کے وہ ہے اوپرا، آؤ کہ دیکھے چاند ہم سب مل کے دعائیں مانگے۔ پھر عید کے دن جو ہے ہم لوگ ڈیرے پر گئے، موسم بہت اچھا تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو ہمیں اور بھی خوش کر رہی تھی۔ کی تو تجھ سے ہی روشن ہے ہم، تو ہی ہمارا صاحبہ، صد شکر تیرا یار۔ سب بچے اپنے اپنے گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے تھے، جیسے کیک، سوئیاں، میکرونی، برگر اور بہت کچھ۔ ہم سب نے مل کر کھایا اور خوب مزے کیے اور سب بہت خوش تھے۔ سویاں بھی ساتھ لائی، چوڑیاں شور میں جائی، مہندی بھی جگمگائی۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ سرگرمیاں کی۔ صد شکر تیرا یار، یہ دن دکھایا تو نے، ہم سارے جائیں دیدار کے لوگ پائیں۔ کچھ بچوں نے ڈرائنگ کی۔ سجدہ میں گر کر شکر خدا بھی لائے۔
کچھ نے غبارے پھلائے اور ان کے ساتھ کھیلا، اور ہم نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ ایک دوڑ کا مقابلہ بھی ہوا جس میں سب نے حصہ لیا۔ دوڑنے کے بعد سب خوب ہنسے اور ایک دوسرے کو شاباش دی۔ آخر میں ہم نے عید کے بارے میں کچھ باتیں کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے عید کے تجربے شیئر کیے۔ عید کی مناسبت سے ہم نے ایک دوسرے کو تحائف بھی دیے۔ اس طرح عید کی خوشیاں آپس میں بانٹیں۔ یہ دن بہت اچھا گزرا۔ شام ہوئی تو ان ساری ایکٹیویٹیز کے بعد اب ہم آپ کے پروگرام میں آئے ہیں۔ تو جی جزاک اللہ منیفہ، آپ کا کافی آپ بچوں نے انجوائے کیا ہے اور بھرپور عید کا دن گزارا ہے۔ تو اب ہم اپنے پیغامات کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ بچوں نے ہمیں عید کے پیغام بھی بھیجے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پیغام آئے ہیں اور کیا ان بچوں نے کہا ہے۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میرا نام ہے ہبت الودود اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ السلام علیکم، میرا نام حماد ہے۔ السلام علیکم، میرا نام معاوض ہے۔ عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام مرزا زنوبیہ ہے اور میرا نام مرزا اسماعیل ہے۔ آپ سب کو عید مبارک۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عباد الرحمان ڈار۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حدیقہ دار۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ۔ پیارے حضور جی کو اور سب کو عید مبارک۔ السلام علیکم، میرا نام ہادی احمد ہے۔ عید مبارک، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام انیکا امن ہے، میں لائبیریا سے ہوں۔ ہماری طرف سے کوڈک کی ٹیم کو اور سب ہمیں دیکھنے والوں کو اور خاص طور پہ حضور کو عید مبارک۔ میرا نام نوران اسلم ہے اور میں لائبیریا سے ہوں۔ ہماری طرف سے کوڈک کی ٹیم کو اور سب ایم ٹی اے والوں کو اور ایم ٹی اے دیکھنے والوں کو اور خاص طور پر حضور کو عید مبارک۔ السلام علیکم، میرا نام فریہ ناصف ہے۔ میری طرف سے پیارے آقا تمام مہمانوں اور کوڈک کے ناظرین کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ابراہیم ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو اور پیارے حضور کو عید مبارک۔ السلام علیکم، میرا نام لطیفہ ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور پیارے آقا کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ طرف سے پیارے حضور کو عید مبارک اور سب کو عید مبارک۔ سب کو عید مبارک۔ السلام علیکم، میرا نام درمانہ احمد ہے۔ میری طرف سے آقا جان اور سب کو عید مبارک۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام حالا ہے، میں نیدرلینڈ سے ہوں۔ آپ کو اور سب لوگ کو عید مبارک ہو۔ جی جزاک اللہ آپ سب بچوں کا اور سب عید مبارک کہنے والوں کو میری طرف سے خیر مبارک۔ تو اب ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے اختتام سے پہلے کچھ عیدی ہے وہ آپ بچوں کو میری طرف سے دی جائے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ سب بچے آگے آ کر اپنی عیدی وصول کر لیں۔ عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، آمین، اور عید مبارک، خیر مبارک، جزاک اللہ آپ کا بھی عید مبارک، آپ کو خیر مبارک، آپ کا بھی جزاک اللہ، عید مبارک، آپ کو خیر مبارک، خیر مبارک، عید مبارک، آپ کو بھی خیر مبارک۔ تو جزاک اللہ آپ سب بچوں کا۔ تو اب مجھے سب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔